نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکات کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کی اہم ترین عبادت صوم یعنی کہ روزہ ہے۔ روزہ جتنا اہم حکم اور عبادت ہے، اتنے ہی اہم اس کے مسائل بھی ہیں، اور اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے وہ امور کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ ذکر کیے جا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود بھی ہے۔ لیکن آیا وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دو قسم کے اعمال، دو قسم کے امور ایسے ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جاتا ہے، اور دوسری قسم کے امور وہ ہیں جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو اس کی قضا بھی واجب ہوتی ہے اور کفارہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے جو امور ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، قضا بھی واجب ہوتی ہے، کفارہ بھی، وہ انشاءاللہ آئندہ پھر ذکر کیا جائے گا۔ آج کی نشست میں پہلی قسم کے امور جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے، ان کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ تو وہ امور اور وہ صورتیں بے شمار ہیں، ان میں سے چند مشہور صورتیں، ان میں سے چند مشہور کام میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا چلوں کہ جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ، اس کے بدلے میں اس کی قضا رکھی جاتی ہے، وہ یہ ہیں۔ دیکھیں، بھولے سے اگر کوئی شخص کھا پی لے، اسے یاد نہیں کہ میرا روزہ ہے، تو اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بھولے سے کھانے پینے کے بعد روزے دار نے یہ سمجھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب اس نے یاد ہونے کے باوجود بھی کھا پی لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب تو اسے یاد آ چکا ہے۔ اب جو اس کا روزہ ٹوٹے گا تو اس کی صرف قضا لازم ہوگی، اس کا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کوئی ایسی چیز کھا گیا کہ جو بطور غذا اور بطور دوا کے استعمال نہ ہوتی ہو، عموماً اسے لوگ غذا اور دوا کے طور پر استعمال نہ کرتے ہوں، جیسے کاغذ، کنکر، اسی طریقے سے پلاسٹک کی کوئی چیز کھا گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بیوی سے ملاعبت، بوس و کنار کیا، اور اس ملاعبت کی صورت میں انزال ہو گیا۔ دیکھیں، ملاعبت، بوس و کنار بلا انزال کے تو جائز ہے، روزے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن انزال ہو جائے تو اس صورت پہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا، سویا تھا، نیند میں احتلام ہو گیا، انزال ہو گیا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن احتلام اور انزال کے بعد اس نے یہ سمجھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس صورت میں جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح کوئی سخت بیماری یا سخت عذر کی بنا پر روزے دار نے روزہ توڑ دیا، تو یہ صورت بھی ایسی ہے کہ جس میں کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح وضو بنا رہا تھا یا ویسے منہ ہاتھ دھو رہا تھا، تو کلی کرتے ہوئے اسے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن غلطی سے، بھولے سے نہیں، غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، روزہ یاد ہے اس کو، پھر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح کان یا ناک میں کوئی دوا ڈالی، تو کان اور ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے،
کفارہ نہیں. لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آنکھ میں سرما ڈال رہا ہے, دوا ڈال رہا ہے, روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن کان اور ناک میں دوا ڈالنے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے کی حالت میں سفر پہ گیا. اب یہ بات تو معلوم ہے کہ سفر کی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, لیکن روزہ رکھ چکا تھا. جب سفر میں گیا تو سفر میں جا کر اس نے روزہ توڑ دیا, تو اس صورت میں جو ہے قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. کسی نے جبرن زبردستی روزے دار کو کچھ کھلا دیا, پلا دیا, یا اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ چیز حلق سے نیچے اتر گئی, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح الٹی آ گئی, قے, تو الٹی کی تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نمبر 1 کہ منہ بھر کر الٹی آئی زیادہ تعداد میں, اور پھر اس کا کچھ حصہ حلق سے نیچے لے گیا, حلق سے نیچے اتار گیا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. نمبر 2 کہ جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی کی. پہلی صورت میں خود بخود آئی تھی, لیکن کوئی حصہ جو اندر لے گیا ہے الٹی کا, وہ یہ اپنے عمل سے لے گیا ہے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹا تھا. دوسری صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھر کر الٹی کی, صرف الٹی کی, واپس اندر گیا یا نہیں گیا اس سے کوئی بحث نہیں ہے, صرف الٹی کی جان بوجھ کر, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی. باقی الٹی کی جتنی بھی صورت ہے کہ تھوڑی تعداد میں الٹی کی, یا الٹی کی اور حلق سے نیچے نہیں اترا, یا جان بوجھ کے نہیں کی, تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, پھر دانتوں میں کوئی کھانا وغیرہ پھنسا ہوا ہے, وہ کھانا حلق سے نیچے اتارتا ہے, تو اس میں بھی چند صورتیں ہیں کہ اس کھانے کو پہلے باہر نکالا, باہر نکالنے کے بعد اب دوبارہ اس کو حلق سے نیچے اتار رہا ہے, تو وہ اس کی مقدار جتنی بھی ہو, چنے کے برابر ہو, اس سے کم ہو, اس سے زائد ہو, تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. لیکن اگر اس نے حلق سے باہر نہیں اتارا تھا, دانتوں کے اندر سے نکالتے ہوئے وہ حلق سے نیچے لے گیا, باہر نہیں نکالا, دانتوں سے اتارتے ہوئے وہ حلق سے نیچے لے گیا ہے, تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے وہ کھانے کی چیز, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر ہے یا اس سے زائد ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے منہ سے خون نکلا یا دانت سے خون نکلا اور وہ خون حلق سے نیچے اتر گیا, حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہو رہا ہے, تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ جو خون ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے یا تھوک زیادہ تعداد میں ہے, لعاب زیادہ تعداد میں ہے. انسان تھوک کر کے دیکھ سکتا ہے. تو اگر خون کی مقدار زیادہ ہو اور لعاب کی مقدار کم ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. لیکن اگر لعاب اور تھوک کی تعداد زیادہ ہے, خون کی مقدار کم ہے, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طریقے سے جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں, سانس کے استھما کے, تو وہ انہیلر استعمال کرتے ہیں, وینٹولین یا اور کوئی انہیلر ہو, تو یہ انہیلر وغیرہ استعمال کرنے سے استعمال کیا جا سکتا ہے عذر میں, لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی, کفارہ اس کا لازم نہیں ہوگا, کیونکہ عذر کی صورت میں اس نے یہ استعمال کیا ہے. کسی دھوئیں کو ارادتاً سونگھا ہے, اندر لے گیا دھوئیں کو, جیسے لوبان کی دھونی جان بوجھ کر اس نے لی ہے, یا جیسے سینہ جکڑا ہوا ہے تو بھاپ وغیرہ اسٹیم وغیرہ لیتے ہیں, تو یہ جان بوجھ کر ارادتاً اس نے لیا ہے, تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم نہیں ہوگا. ویسے اگر کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور دھواں خود بخود اس کے حلق میں جا رہا ہے, ارادہ نہیں ہے, قصدن نہیں ہے, تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ چند صورتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی اور جمع کی تھی, آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی. ویسے روزہ ٹوٹنے اور اس کی قضا کے حوالے سے مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور بن بھی سکتی ہیں. اگر آپ کو بھی کوئی اسی حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جہاں تک معلومات ہے آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ تمام صورتیں ہیں کہ جن کی صورتوں میں جو ہے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. یہاں پر آخری بات یہ یاد رکھیں
کہ جتنی صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جانے کے بعد بھی روزے دار کو روزے کی کیفیت ہی کے ساتھ رہنا چاہیے، کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، روزے کے ادب، روزے کے احترام، روزے کی توقیر کی خاطر وہ کچھ کھائے پیے نہیں، اسی حالت میں رہے ہیں اگر کوئی عذر وغیرہ نہ ہو، اور پھر بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے، دعا ہے اللہ تعالی ہر مسئلے کو، شریعت کے ہر حکم کو درست انداز سے سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔